اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں ہم ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ مختلف موضوعات ہوتے ہیں جو ہم منتخب کرتے ہیں قرآن کریم سے، اس موضوع سے قریب تر جو آیت ہوتی ہے اس کو ہم لاتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے اس کی، اور اس موضوع کے حوالے سے بات کرواتے ہیں۔ اپنے ملک کے کسی ایک جید عالم دین سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اور صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات سامنے آتی ہیں اور ہم سیکھتے ہیں کہ باوقار انداز میں کیسے رہا جاتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع ہے کہ مسلمان گھرانہ کیسا ہوتا ہے۔ جو بات میں نے بھی ایک جملہ یہاں پیش کیا، اس سے میں جوڑ دیتا ہوں اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی گھرانے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا گھرانہ، آپ کی تربیت کا انداز، اللہ اکبر، روشنی کس طرح ہمیں مل رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہو رہا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآن کریم سے ملنے والی روشنی کے ذریعے کر رہے ہیں، کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ ہمیں کس انداز میں رہنمائی ہماری کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی قیامت تک۔ اب یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کبھی ہم نے پڑھا؟ ہاں ہم نے پڑھا، سمجھا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اہل ایمان سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے۔ کسی بھی گھر میں دین کو کتنی ترجیح حاصل ہے، یہ دیکھنا ہو تو اس گھر کا ماحول دیکھ لیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کیا مقام دیا گیا ہے۔ اذان کی آواز بلند ہوتی تھی تو گھر کا ماحول تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ اب قرآن کریم کی تلاوت جو گھروں میں ہوتی تھی وہ رفتہ رفتہ اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل ختم ہو گئی، ایسا نہیں کہ قرآن کریم کی پڑھا جانا بند ہو گیا ہو، یا اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہو اور ہمارے گھروں کا ماحول تبدیل نہ ہو رہا ہو، لیکن کیا ہم اذان کی آواز سن کر پورے گھر والوں کو نماز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم دینی تربیت یا دینی اقدار منتقل کر رہے ہیں؟ کیا ہم بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تم صرف میرے بیٹے نہیں ہو، تم امتی بیٹے ہو، تم میری بیٹی نہیں ہو، تم امتی بیٹی ہو؟ کیا ہم یہ دین نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک مسلمان گھرانہ کیسا ہوتا ہے، ہم سیکھیں گے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا معروف، مقبول اور محبوب نام۔ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ طور اور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہیں دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے۔ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مسلمان گھرانہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان گھرانہ ایک عام گھرانہ نہیں ہوتا۔ اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس گھر میں ذکر ہوتا ہے اہل بیت اطہار کا، صحابہ اکرام کا، صحابیات کا، اللہ اکبر۔ تو یہ دین ایک مسلمان گھرانے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان مبارک میں آپ نے ان موضوعات کو رکھا ہے، یہ بہت ہی قابل قدر ہے، اور یہ مہینہ خاص طور سے قرآن کا مہینہ، اعمال کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اللہ سے قربت کا مہینہ۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ جو روز قیامت ہوگا اپنی امت کے بارے میں، وہ دلوں کو ہلا دینے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پالنے والے میری اپنی قوم، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو لیا مگر کس شکل میں لیا؟ مہجورا، متروک رکھا۔ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم یہود کو اپنی قوم نہیں کہیں گے، نصارہ کو اپنی قوم نہیں کہیں گے، پارسیوں کو اپنی قوم نہیں کہیں گے، مجوسیوں کو اپنی قوم نہیں کہیں گے۔ ان قومی، میری اپنی قوم، وہی ہوں گے جو حضور کلمہ پڑھتے ہوں گے۔ تو الحمدللہ اس وقت دنیا میں شاید 140 کروڑ افراد ہیں جو حضور کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے کام بعض اوقات ورد زبان بھی رکھتے ہیں اور ہر موقع پہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو حضور کا شکوہ ہے کہ پالنے والے میری اپنی قوم نے، اس کا مطلب ہے کہ سرکار کے لیے، سرکار چاہتے ہیں کہ ہماری قرآن سے وابستگی انتہائی اہم ہو، ٹھیک، ہم کسی بھی مرحلے پر قرآن کو متروک نہ کریں، سبحان اللہ، نہ فکر کی منزل میں، نہ ذکر کی منزل میں، نہ تہذیب کی منزل میں، نہ تمدن کی منزل میں، نہ روزمرہ کے معمولات میں۔ روزمرہ کے معمولات بھی ہم قرآن سے سیکھیں اور سرکار دو عالم سے سیکھیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتدعون الی الخیر، تم بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے، بنی نوع انسان کے لایا گیا ہے۔ یہ جملہ خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، لایا گیا ہے بنی نوع انسان کے لیے، یعنی یہ امت ہونی چاہیے کہ تمام بنی نوع انسان کی خدمتگار ہو، تمام بنی نوع انسان کو راہ حق دکھانے والی ہو، تمام بنی نوع انسان کو ہدایت کرنے والی ہو، تمام بنی نوع انسان کو راستہ دکھانے والی ہو۔ مگر ہو کیا رہا ہے کہ ساری اقوام ہمیں راستہ دکھانا چاہ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا وہ رشتہ نہیں رکھا جو ہمارا رکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے انٹرویو میں بالکل صحیح بات کہی ہے کہ ماضی میں ہمارے گھروں میں آغاز ہوتا تھا دن کا، پہلے
نماز پڑھیں گے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس پر غور کریں گے سبحان اللہ. اور جائزہ لیں گے کہ میری اپنی زندگی میں اس تعلیم کا کتنا اثر ہے. قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، مگر کتنے مسلمان ہیں جو ان آیات پر صحیح غور کرتے ہوں اور اپنی زندگی پر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہوں. سرکار دو عالم کے ارشادات ہزاروں کے تعداد میں کتاب موجود ہیں، مگر آج ہم مسلمانوں سے سوال کریں تو کتنے لوگ ہیں جو سرکار دو عالم کے 5 ارشادات سنا سکیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم ان کے ارشادات کو جانتے بھی نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ 5 ارشاد، کسی مسلمان بھی حضور کے 5 ارشاد سناؤ. شاذ و نادر ایسے افراد ملیں گے جو آپ کو 5 ارشاد حضور کے سنا سکیں. تو جن کے ارشادات کو ہم جانیں گے نہیں اس پر عمل کیسے کریں؟ تو ہماری زندگی میں دین کا اثر و رسوخ انتہائی کمزور ہے. ٹھیک. ہم اس بات کی تو فکر کر لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے اور وہاں اچھے سے اچھے اسکول میں داخل ہو رہا ہے، انگلش میڈیم میں جا رہا ہے اور بہتر سے بہتر انگلش بولنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کیا ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارے بچے نے آج قرآن پڑھا، اس کی آیتوں کو سمجھا، اس پر غور کیا، سرکار دو عالم کی کسی ارشاد کو پیش نظر رکھا، اس پر غور کیا؟ آج کے دور میں یہ کام بہت آسان ہے. میں نے شاید کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی، کل کا انسان شکوہ کر سکتا تھا جی ہاں. کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، ہم کتابیں خرید سکتے، وقت نہیں تھا کہ ہم لائبریری جا سکتے. آج کے انسان کے ہر ہاتھ میں ایک مشین موجود ہے، اس میں قرآن بھی موجود، تفاسیر بھی موجود، سرکار دو عالم کے ارشادات موجود، حکمت کی باتیں موجود، اللہ بلا بھی موجود. اب یہ انسان کی اپنی فکر پر ہے. اللہ بلا پر توجہ دیتا ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر توجہ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو آج کا انسان عذر نہیں کر سکتا، کل کا انسان عذر کر سکتا تھا جس کے پاس وسائل نہیں تھے. آج کا انسان عذر نہیں کر سکتا، اس سے کہ آج کے انسان کے پاس ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جس میں وہ ہر وقت کام لیتا ہے. اس میں دیکھیں قرآن مجید کی آیات ملیں گی، ان کا ترجمہ جس زبان میں چاہے گا ملے گا. تفاسیر ملیں گی، تفاسیر ہر زبان میں ملیں گی. حضور کے ارشادات ملیں گے، ہر زبان میں ملیں گے. اب آج کا انسان عذر نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی. نہیں، اپنے وقت کا حصہ خرچ کرو. 24 گھنٹے ہر ایک کے پاس ہیں، نہ اس سے کم نہ کسی کے، نہ اس سے زیادہ. ان اوقات کو قیمتی بنانا انسان پر منحصر ہے. کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اس مشین کو کھولیں، ایک بٹن دبائیں اور دیکھیں کہ اس آیت کی تشریح میں جیت علماء نے کیا لکھا ہے، جی ہاں. یا سرکار دو عالم کے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں مورخین نے کیا لکھا ہے. جب تک ہم یہ عادت نہیں بنائیں گے ہم کیسے سمجھ سکیں گے کہ ہم سرکار دو عالم کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہیں. ٹھیک. اور اگر قرآن کے سلسلے میں ہم نے کوتاہی کی تو اسی آیت کے ذیل میں ہم آ جائیں گے جس میں قرآن نے کہا کہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قرآن کو مہجور نہ رکھیں، قرآن کی تلاوت لازماً اپنی زندگی کا جز بنائیں. ٹھیک. اگر آپ کے پاس 15 منٹ ہیں تو 5 منٹ تلاوت کریں، 5 منٹ اس کا ترجمہ سمجھیں، 5 منٹ بس غور کریں. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب، یہ قرآن ایک مسلمان گھرانے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ یا مسلمان گھرانے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ سرکار دو عالم نے جو نمونے عمل کے پیش کیے ہیں، دور دراز سے آنے والے افراد جو حتیٰ کہ حضور کی زبان نہیں جانتے تھے، جیسے جناب سلمان فارسی، عجیب داستان ہے ان کی. بدترین گھرانے میں پیدا ہوئے مذہب کے اعتبار سے. زردشت کا مذہب، مجوسی کا مذہب ظاہری طور پر دنیا کا بدترین مذہب ہے. ہندوؤں سے بہت قریب ہیں، ہندو بت بنا کے پرستش کرتے ہیں اور یہ آگ جلا کے پرستش کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن ہندوؤں سے بدتر ان معنوں میں ہے کہ ہندوؤں کے یہاں بھی محرم سے شادی جائز نہیں ہے، مگر مجوسیوں کے یہاں محرم سے شادی جائز ہے. خیر، جناب سلمان فارسی جب سن رشد کو پہنچے تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ آگ جلاؤ، پوجا کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ تو میں نے خود جلائی ہے، اس کو سجدہ کیسے کروں گا؟ نہیں، یہ نہیں کروں گا، نہیں کرنا پڑے گا، میں نہیں کروں گا. گھر والوں نے بند کر دیا.
شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، گھر میں بند کر دیے گئے، کھانا دے دیا جاتا تھا مگر اجازت نہیں تھی نکلنے کی۔ نکلنے کی آزادی ملے گی اگر سجدہ کرو آگ کو، اگر نہیں آگ کو نہیں سجدہ کرو، اپنے خالق کائنات کو سجدہ کروں گا، اس کو نہیں سجدہ کروں۔ عرصے تک اسی طرح گزارا، کمرے میں بند ہے، کھانا پہنچ رہا ہے۔ ایک دن طے کیا، یہ ہے دین کی تلاش۔ ایک دن طے کہ بھی ایسے کیسے زندگی گزرے گی کہ میں کمرے میں بند رہوں، کھانا مل جائے کھا لوں اور سو جاؤں، یہ تو زندگی نہیں ہے۔ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے کہ آنکھ کو پوجا کروں، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ ایک روز کسی طرح سے رات کے وقت اپنے کو آزاد کرا لیا، چھپ چھپا کے نکل کے گھر سے بہت دور نکلے، یہاں تک کہ قافلہ کہیں جا رہا تھا۔ قافلے والے سے کہ بھائی مجھے لے چلو۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں تم جہاں جا رہے ہو لے جاؤ، کیونکہ مقصد ہی تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ قافلے لے گیا جہاں جس شہر میں اس کو جانا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کوئی دین کا مرکز ہے؟ زمانہ تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، ابھی عیسائیت تھی، حضور مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں پادری کے پاس آپ چلے جائیں، آپ کو دین سکھائے گا۔ اس پادری کے پاس چلے گئے، کافی عرصے اس کے پاس رہے، دین کی باتیں سیکھیں۔ پادری انتقال کرنے لگا تو کہا بھائی اب کوئی اور جگہ بتائیے، میں کہاں جاؤں؟ میں گھر سے نکلا ہوں بے دینی کو چھوڑ کر دین کی تلاش میں، یہ بندہ مسلم ہے۔ چنانچہ وہاں سے بھی ایک اور اسی طرح کئی تبدیلیاں آئیں، پادری چلا جاتا تھا، کہتے فلاں چلو، یہاں تک کہ اس پادری کے پاس پہنچے جس نے بتایا کہ اب وہ نبی آنے والا ہے جو دنیا سے تاریکیوں کو مٹا کر روشنی پھیلانے والا ہوگا۔ ٹھیک، اللہ کے آخری نبی کی آمد قریب آ چکی ہے اور مکے میں مبعوث ہو چکا ہے، مدینے آنے والا ہے۔ یہ بات سنی تو دل کی کلی کھل گئی کہ ہاں بھائی یہ تو بڑی بات ہو گئی ہے، اللہ کے نبی تک میں خود پہنچ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے پتہ کیا کہ کوئی ایسا قافلہ ہے جو لے جائے مجھے اور مدینے پہنچا دے۔ ایک قافلہ مل گیا جو مدینے جا رہا تھا، چونکہ مدینہ مرکز تجارت ہمیشہ سے رہا ہے۔ مگر جو کاروان کا انچارج تھا وہ بے ایمان تھا۔ مدینے پہنچ کے اس نے ایک یہودی کے ساتھ ان کو فروخت کر دیا، کہا دیکھو میں ایران سے کہتا اچھا غلام لایا ہوں، بہت خوبصورت ہے، بہت کام کرنے والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، فروخت کر دیا۔ اب وہ غلام کیسے زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن خبر سنی کہ حضور آنے والے ہیں، فلاں تاریخ کو آئیں گے۔ اس دن اپنے مالک سے اجازت لی کہ میں جاؤں ملاقات کروں۔ ہاں ہاں جاؤ، گئے حضور کے پاس۔ ظاہر ہے کہ اس دن استقبال کا موقع نہیں، استقبال تھا، بیٹھنے کا موقع نہیں تھا۔ چلے آئے، اگلے روز پھر اجازت لے کے گئے حضور کے پاس بیٹھے۔ حضور کے پاس بیٹھے، زلفیں دیکھیں، آنکھیں دیکھیں، باتیں دیکھیں، اور اس کے بعد بازار سے کھجورے لے کر گئے تھے، چونکہ انہوں نے یہ بات سنی تھی کہ حضور صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ تو کچھ کھجورے لے کے گئے تھے، حضور سے کہا کہ بسم اللہ۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ صدقہ ہے۔ تو حضور نے ساتھیوں کو کھلایا، خود نہیں کھایا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے گئے تو کچھ اور کھجورے لے کے گئے، حضور سے گزارش کی بسم اللہ۔ ان کا کیا ہے؟ فرمایا، کہا کہ ہدیہ ہے۔ حضور بھی خود کھایا، دوسرے کھلایا۔ پھر انہیں حضور سے درخواست کی کہ آپ ذرا شانوں سے چادر ہٹا دیں۔ حضور نے چادر ہٹائی، انہوں نے مہر نبوت دیکھی، بوسہ لیا، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا عنوان یہ بنایا کہ سرکار کے دو عالم کے پاس رہیں، زندگی کا سلیقہ سیکھیں۔ تو یہ تلاش حق تھی، جس میں کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے۔ نوح کا بیٹا ان کے صلب سے ہے، مگر قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک، تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اور جناب سلمان جو پیغمبر کی زبان نہیں بولتے تھے، علاقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، خاندان کوئی نہیں تھا، لیکن ایمان کی شمع دل میں اتنی روشن کی کہ سرکار نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہم سے اتنے قریب ہے جیسے خود اہل بیت میں۔ تو یہ جناب سلمان، یہ اس قسم کے لوگ جناب صہیب ہیں، جناب عمار ہیں، جناب یاسر ہیں، جناب بلال حبشی ہیں، یہ وہ تمام نمونے ہیں جو سرکار کے سجائے ہوئے نمونے ہیں۔ ان کو سرکار نے زندگی کا سلیقہ بھی بتایا، بندگی کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں عشق رسول ایسا جاگزی ہو چکا تھا کہ حضور ہی کو اپنی پوری زندگی کا سرمایہ سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کی شمع بس دل میں جلتی رہنی چاہیے، روشن رہنی چاہیے۔ اچھا، ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں مسلمان گھرانے کے حوالے سے کہ مسلمان گھرانہ یعنی اس کی تربیت، اس کی ذمہ داری کس کے حوالے ہے، پہلے ہم قرآن کریم کی کچھ آیات، مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ اکبر۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اولاد کو نصیحت فرما رہے ہیں حضرت لقمان، اور یا بنیا یا بنیا، تو یہ تربیت اولاد ہو رہی ہے تاکہ گھرانہ مضبوط ہو، گھرانے میں دین داخل ہو۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ اکبر، اللہ اکبر، موت نہ آئے مگر ایک مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ذرا ہمیں آپ یہ تعلیم کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان گھرانے کو، ایک امتی گھرانے کو، وہ گھرانہ جو اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر رہا ہے، وہ گھرانہ کیسا ہوتا ہے، اور اس روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو۔ تو اصل کیا ہے مسلمان کے لیے جو بنیادی فریضہ ہے وہ سرکار دو عالم کے نقش قدم کو تلاش کرنا اور اس کی پیروی کرنا، اور کوشش کرنا کہ میں جو خط مستقیم کھینچوں وہ سرکار تک پہنچنا چاہیے۔ میں کوئی عمل شروع کروں اس میں دیکھوں کہ کیا یہ عمل سرکار تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ میرا عمل سرکار تک پہنچ رہا ہے تو صحیح ہے، اور اگر عمل سرکار تک نہیں پہنچ رہا ہے تو باطل۔ ٹھیک۔ اپنی زندگی کا رخ معین کریں کہ دیکھیں میں جو کام کرتا ہوں، صبح کا آغاز ذکر خدا سے ہو، نماز ہو، تلاوت کلام پاک ہو، اس کے ساتھ بچوں کو آداب سکھائے جائیں کہ حضور نے کھانے کے کیا آداب بتائے ہیں، لباس کے کیا آداب سکھائے ہیں، زندگی کا مقصد کیا بتایا ہے، مقصد کیا بتایا ہے، گھر سے نکلنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، گھر میں داخل ہونے کا ادب کیا بتایا ہے، مسجد میں کون سا قدم پہلے رکھنا چاہیے وہ ادب بتایا ہے، مسجد سے نکلتے وقت کون سا قدم باہر نکالنا چاہیے وہ ادب سکھایا ہے، واش روم جانا ہے تو کون سا قدم پہلے رکھنا چاہیے، اور جب نکلنے لگو تو کون سا قدم پہلے رکھنا چاہیے۔ یہ جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں، کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جو حضور نے فراموش کیا ہو سبحان اللہ، اور جس پر اپنے چاہنے والوں کو نہ ڈھالا ہو۔ امام حسن امام حسین بہت چھوٹے ہیں مگر سرکار دو عالم ان کو اپنے ساتھ لے کے مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ درس دے رہے ہیں، نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، دونوں کو اپنے کاندھے پر سوار کر رہتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ نعم الراکب، تو کہتے ہیں ہاں راکب تو کہہ رہے ہو، مرکب کہہ رہے ہو، راکب تو دیکھو سواری اگر اچھی ہے تو سوار کتنا اچھا ہے۔ تو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، عیدگاہ لے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، زندگی کا سلیقہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، تسبیح و تقدیس کا طریقہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا تاکید فرماتے ہیں، جناب فضہ جو ایک کنیز کی حیثیت سے آئی تھی سرکار دو عالم کے پاس، آپ نے ان فضہ کو جناب سیدہ کے سپرد کیا اور ایک عمل تجویز پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کائنات میں ایک منفرد مثال ہے۔ آج بھی ہمیں کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ گھر کا سارا کام ایک دن خادمہ کرے تاکہ مالکہ آرام کرے، اور دوسرے دن سارا کام مالکہ انجام دے تاکہ خادمہ آرام کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ مثال شہزادی گھر میں ملتی ہے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کہ ایک روز سارا کارا کام جناب سیدہ فرماتی ہیں تاکہ فضہ آرام کریں، اور ایک روز سارا کام جناب فضہ انجام دیتی ہیں تاکہ سیدہ آرام کریں۔ تو اس طرح سے سرکار دو عالم نے ہماری زندگی کے رموز کو واضح کیا کہ دیکھو یہ جو تمہارے گھر میں ملازمت کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کو بھی جسم کی راحت کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے اپنی زندگی سے، اپنے بچوں کی زندگی سے، اپنے ساتھیوں کی زندگی سے، بس میں بیٹھنے والوں کی زندگی سے ہمیں درس سکھایا کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اور وہ زندگی کیا ہے، جس زندگی کا نقطہ آغاز اللہ سے ہو،
اللہ اور ہر موقع پر ہم پیش نظر رکھیں کہ میرا اللہ میرے اس بات سے راضی ہے یا نہیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم روزانہ اپنے بچوں کو اس کا ایک درس دیں, اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کریں. مغرب میں جو لوگ اپنی اولاد سے محروم ہوئے ہیں اس کی بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے نظر انداز کیا, اپنے اولاد کو اپنے سے قریب نہیں کیا. لیکن کم از کم ہفتے میں آپ ایک دن نکالیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ذہن کو پڑھیں. بہت سے سوالات ان کے ذہن میں آتے ہوں گے. اللہ کے بارے میں سوال آئے گا, قرآن کے بارے میں سوال آئے گا, حضور اکرم کے بارے میں سوال آئے گا. صلی اللہ علیہ ان سے سیکھیں, ان کو اپنے سے قریب کریں. بچوں کو دوست بنائیں وسلم. اور دوست بنا کر ان کو سکھائیں کہ ہمارے حضور کا کیا طریقہ ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. جب مسلمان ہیں ہمارے حضور نے ہمارے لیے کیا تعلیم کیا ہے. تو یہ معاملہ اگر روزانہ کی بنیاد پر ہو اور بچہ اسکول جائے, وہ اسکول واپس آئے, ہم اس کو سوالات کے ذہن میں دیکھیں کہ بچے کے ذہن میں کون سے سوالات پروان چڑھ رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ دین کے خلاف کوئی بات پروان چڑھ رہی ہے. یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے, یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے, ماہ مبارک میں ہم کیوں سارا دن بھوکا رہتے ہیں, ہم کیوں اللہ کے گھر حج کرنے جاتے ہیں, کیوں ہم پر یہ سب فرائض عائد کیے گئے ہیں, ہم پر زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے, ہمیں بندگان خدا کے حقوق کو کیوں تعلیم کی گئی ہے. اگر بچپن سے ہم ان کے ذہنوں کو تعلیم دیں گے کہ ان احکام کا فلسفہ کیا ہے, ان احکام کی افادیت کیا ہے, تاکہ انسان اپنے رب سے قریب ہو, اپنے خالق کو پہچانے, جس نے اسے وجود عطا کیا ہے اس کو پہچانے, جس نے آنکھوں میں روشنی عطا کی ہے, جس نے زبان و قوت گفتار عطا کی ہے, جس نے کانوں میں سماعت عطا کی ہے, جس نے دل میں دھڑکن عطا کی ہے, جس نے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے, جس نے ہاتھوں میں قوت گرفت عطا کی ہے, جس نے پیروں میں چلنے کی طاقت عطا کی ہے, اس کو پہچانے. رب کو پہچاننا انسان کی پہلی زندگی. رب کو پہچاننے کے بعد یہ پہچانے کہ سرکار دو عالم جو محبوب الہی ہیں, اللہ کے نبی 1,24,000 مگر محبوب ایک ہیں, وہ سرکار دو عالم ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا محبوب کہ جس کے قول کو اللہ نے اپنا قول قرار دیا, جس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا, اور جس کی ذات کو پوری دنیا کے لیے کامل ترین نمونہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو حضور کی زندگی سے ہر مسلمان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ حضور کا اپنے اولاد کے ساتھ تعلق کیسا تھا, اپنے بزم میں بیٹھنے والوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا, دشمنوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا, بزم میں کیسا تعلق تھا, رزم میں کیسا تعلق تھا, خطبوں میں کیسا تعلق تھا, تجارت میں کیسا تعلق تھا, زراعت میں کیسا تعلق تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. جی ہاں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی اولاد کی عزت کرو. فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت سارے فرمودات, مسلمان خاندان کیسا ہوتا ہے, کیونکہ فرد سے پھر خاندان بنا, خاندان سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے ریاست. تو اس انداز میں کیا ہم اپنی اولاد کی, اپنے خاندانوں کی ہم تربیت کر رہے ہیں, اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے بنیادی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے, یعنی ماں کی یا باپ کی؟ باپ اور ماں ویسے تو دونوں ذمہ دار ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ باپ معاشی ضروریات کے لیے گھر سے زیادہ باہر ہوتا ہے, عورت اتنی زیادہ باہر نہیں ہوتی. تو عورت کو زیادہ وقت ملتا ہے بچے کے ساتھ گزارنے کے لیے. بچہ اسکول سے آ گیا, مثلا 1:30 بجے 2 بجے اسکول سے آ گیا, اب سارا وقت ماں اس کے ساتھ ہے. باپ تو بالکل شام کو مغرب پہ ہوتا ہے گا. تو یہ جو ماں کو وقت ملتا ہے وہ بہترین وقت ہے کہ وہ اپنے اولاد کو دین سے آشنا کرے, کچھ قرآن سکھائے, کچھ عالم پیغمبر اسلام کے ارشادات سمجھائے, ان کی باریکیوں کو سمجھائے اور دین کے فلسفے کو سمجھائے. تو اسی لیے کہا گیا کہ ماں جو ہے پہلی درسگاہ ہے انسان کی, کہ ماں کو سب سے زیادہ موقع ملتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ بسر کرنے کا. بچہ اسکول سے آئے گا یا بچہ اسکول جا رہا ہے, ناشتے کا انتظام ماں کرے گی, پھر بچہ اسکول سے آئے گا تو کھانے کا انتظام ماں کرے گی. ان باتوں میں اس کو سمجھا سکتی ہے کہ ہمارے حضور نے کیا حکم دیا ہے کہ ہم کون سا لقمہ کہیں, لقمہ کھاتے وقت ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے, بسم اللہ پڑھنی چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اگر عادت پڑے گی کہ بسم اللہ کے بغیر شروع مت کرو, کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اخطا. جس کام کا آغاز اللہ کے نام کے بغیر ہوگا وہ نامکمل رہے گا. تو اس لیے بچے کو بھی سمجھا کہ بیٹا دیکھو تم کھانا کھا رہے ہو, اللہ کا نام لے کے شروع کرنا. پھر سے احساس بھی ہوگا کہ جب اللہ کا نام ہے تو اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. لباس پہنو بسم اللہ کر کے پہنو, سبحان اللہ. حمام میں جاؤ اللہ کا نام لے کرو, غسل شروع کرو اللہ کا نام لے کے, وضو کرو اللہ کا نام لے کے, کھانے کے میز پر آؤ پہلے وضو کر لو, چونکہ حضور کو باوضو رہنا بہت زیادہ پسند تھا, تو تم باوضو کر رہو
اور نماز آگے پڑھو. سبحان اللہ. تو اس لیے ماں کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے اپنے بچے کو دین کے راستے پر ڈھالنے کے لیے، بشرطے کہ ماں دین کو پورے طور پر پہلے پہچانے، پھر بچوں تک پہنچائے. ٹھیک ہے. تو یعنی اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے والدین کی تربیت ضروری ہے. اپنی کریے تربیت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے ماں کو الگ اور باپ کو الگ نہیں رکھا، بلکہ میں نے کہا کہ والدین کی تربیت ہو چکی ہو، ان کا ذہن مغلوب نہ ہو، مروب نہ ہو کہ یہ میرا بچہ یا میری بچی یہ میرے گھر میں آ گئی ہے، اب میں اس کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا اور اس کے بعد اسے میں دنیا کمانے کا ذریعہ بناؤں گا. کمانے کا ذریعہ. اور صبح اگر میرا بیٹا ٹائی لگا کر کسی اچھی جگہ جاب کرنے جا رہا ہے یا اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ انگلینڈ بھجوا دیا، وہ آئے یا وہاں رہے، ہمیں بلوا لے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، تو یہ غلامانہ ذہنیت ہے. یہ فکر نہیں رکھتے کہ یہ دین پر باقی ہے، یہ نہیں باقی. جی. تو یعنی کس کے عوض یہ سودا کیا جا رہا ہے، کتنی بڑی قربانی بئس ما شروا انفسہم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، جتنی باتیں آپ نے فرمائیں اس میں اگر دو چیزوں کا اور اضافہ کریں، بہت سی چیزوں کا اضافہ ہو سکتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو یہ بھی بتائیں کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے بچے کو یہ بتایا جائے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان، آپ نے بات فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ہم خیر امت کیسے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیا یہ باتیں ہیں؟ اب بہت سارے سوالات اس ذہن میں اٹھتے ہیں، کیا ہم یہ تمام باتیں یا دین کا فلسفہ جو آپ نے ہمیں تعلیم کیا، کیا ہم اپنی اولاد تک منتقل کر رہے ہیں؟ یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آج یہ سوال کیا جائے بچوں سے، کیا ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن سے قربت نہیں ہے. قرآن گھر میں ترجیح، پہلی ترجیح قرآن ہے، پہلی ترجیح. اور جو آپ نے بات فرمائی اللہ اکبر، یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب یہ شکر گزاری کا ماحول، مقصد زندگی بیان کرنے کے بعد صبر، شکر کے ساتھ ساتھ صبر. لقمان، حضرت لقمان بیٹے کو بتا رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. ارشاد فرمائیے اولاد کی تربیت، ہم ان کو اے سی، ان کے کمرے کا خراب ہو گیا تو ان کمرے کا اے سی ٹھیک ہو جانا چاہیے. ان کا وقت پہ کھانا وغیرہ، برانڈنگ ان کے کپڑوں کی، یعنی برانڈڈ کپڑے، یہ وہ سب کچھ ہے. لیکن اگر میرا بیٹا صبح فجر میں نہیں اٹھ رہا، اس کی مجھے پرواہ نہیں، اس کے لیے پہلے مجھے فجر میں اٹھنا چاہیے. ارشاد. سچ کہا اقبال نے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. اللہ. بہت ہی بد نصیبی ہے کہ انسان جو ہے اپنے مالک کے شکر سے غافل ہو جائے. ٹھیک. ماں باپ اگر اس کو یہ سکھاتے کہ باپ بیٹا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، تم شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو لازیدنکم، لازماً یقیناً ہم اضافہ کریں گے. لام تاکید بھی ہے، آخر میں نون بھی ہے، دونوں تاکید کے لیے، ہم یقیناً تمہارے لیے اضافہ کریں گے. اور پھر یہ کہ ایک وعید بھی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. دیکھو بیٹا یا بیٹی ناشکری نہیں کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب. اللہ اکبر. اللہ کا عذاب اللہ فرما رہا ہے، اور وہ بھی شدید، وہ بھی شدید. اللہ اکبر. تو اس لیے ہم لوگوں کو اصل میں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے. ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز خدا اور رسول سے کر رہے ہیں یا دوسری دنیاوی معاملات سے کر رہے ہیں. اگر خدا و رسول کے ذریعے سے آغاز کریں گے تو بچے کے دل میں احساس پیدا ہوگا، اور اگر دنیائی معاملات سے شروع کریں گے تو دنیا کی فکر غلطہ رہے گا اور اسے کوئی فکر نہیں رہے گی. آج اگر آپ دیکھیں گے، آپ تو الحمدللہ مغربی دنیا میں بہت جاتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی اولاد کو کھو چکے ہیں، کھو چکے ہیں. ایک حدیث ہے اور شاید کبھی آپ کے ذکر میں بھی آ چکے ہیں، علیکم بالحدثان لا یختطفہم الزمان. تم پر فرض ہے اپنی نسل نو کی حفاظت کرو.
جی لا یختطفہم الزمان، زمانہ انہیں اچک نہ لے۔ جی اللہ اکبر۔ تو ہم لوگ حفاظت نہیں کر رہے ہیں، زمانہ اچک رہا ہے، ہم، مغربی ذہن پیدا ہو رہے ہیں، ہم، دین سے دوری پیدا ہو رہی ہے، ہم، اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں۔ جی ماضی اور حال میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں اتنی خوشحالی نہیں تھی اقوام عالم کے درمیان، ہم، اتنے وسائل بھی نہیں تھے جتنے آج کے دور میں میسر ہیں انسانوں کو، لیکن قدریں محفوظ تھیں۔ آج کے دور میں قدریں پامال ہو رہی ہیں، ہم، اب وہ اخلاقی توازن برقرار نہیں رہا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ چاہے یہاں ہوں یا مغربی دنیا میں، ٹھیک، دونوں پر فرض ہے ہم، اپنے اولاد کو اپنے سے قریب کریں۔ جی ہفتے میں کم از کم ایک دن ایسا ضرور نکالیں جب کچھ دیر بیٹھ کر بچوں کے ذہنوں کو پڑھیں ٹھیک، اور ان کو قرآن سے آشنا کریں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹے یہ ہماری کتاب ہے، ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے، اور ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ نہیں سکتے۔ رہ سکتے۔ اور سرکار دو عالم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، انہوں نے اپنے گھر کی زندگی کیسی گزاری، سماج کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، معاشرے میں کیسی زندگی گزاری، جنگ کے آداب کیا تھے، امن کے آداب کیا تھے، بندگان خدا سے ان کے معاملات کیا تھے، جی اور ملکوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، سربراہان مملکت کو کیسے کیسے خطوط سرکار دو عالم میں لکھیں، ان سب کی تعلیم بچوں کو دیں۔ بچوں کو صرف پیسے کمانے کی مشین نہ بنائیں، خدا کا بندہ بنائیں۔ ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے لیے جس طرح آپ نے بات فرمائی، بہت اہم بات کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن تو بہت بڑی بات ہے، کوشش یہ کریں کہ رات کا کھانا اولاد کے ساتھ کھائیں، کچھ اور بتاتے ہیں نہیں اس دوران۔ جی، اور اسی میں تمام باتیں ہو جائیں کہ اگر بچہ اسکول جا رہا ہے تو اس کی سطح پر آ کے بات کریں، آج اسکول میں کیا ہوا، آج میڈم نے کیا کہا، اچھا تمہاری مس آج تمہارے ساتھ ان کا رویہ کیسا رہا، تم سے خوش ہیں یا نہیں ہیں وہ، ارے تم سے غلطی کون کون سی ہو رہی ہے، اس کو طریقے سے سکھایا جائے، بتایا جائے، پڑھایا جائے، تربیت کی جائے۔ سب سے مشکل کام شاید انسان کے بچے پالنا ہے۔ علامہ صاحب، بے سب شک سے انما مشکل اموالکم اولادکم فتنہ، آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش ہے۔ ٹھیک، اور پھر ان بچوں کو صحیح معنوں میں امتی بنانا، چند کام جس طرح آپ نے بات فرمائی بہت اچھی کہ ایک دن دے دیا جائے بچوں کے لیے۔ سنڈے بھی نہیں ہوتا ہمارا، سنڈے بھی ہمارا ہم کہیں لگے ہوئے ہوتے کیا ہیں، کہنے کے تو سنڈے کو فیملی ڈے ہونا چاہیے کہ جناب والا ہم باتیں کریں گے، ان کی سطح پر آ کے باتیں کریں گے اور ان تک باتیں پہنچائیں گے۔ بچے کا پہلا ہیرو اس کا باپ ہوتا ہے۔ اور اس کا نمونہ سرکار کی زندگی موجود ہے، اللہ حضور اکرم حسن حسین کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھیلتے بھی صلی تھے۔ اللہ علیہ وسلم۔ یہ طریقہ تھا ہمیں سمجھانے کا کہ بچوں کو اتنے مانوس کرو جیسے دوست کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ جب تمہیں اپنا دوست سمجھے گا تو اپنے دل کی بات کہے گا، جب دل کی بات کہے گا تو اس میں جو تمہیں رکھنا نظر آئے گا، کوئی خرابی نظر آئے گی، تم اصلاح کر سکو گے دوستانہ طریقے سے۔ سبحان اللہ۔ دوستانہ اصلاح کا غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک، جبر کی اصلاح کا وہ فائدہ نہیں ہوتا، دوستانہ اصلاح کا غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم کی اپنی زندگی میں بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، حسن حسین ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ کیوں حضور کھیلنے والے تھوڑی ہیں، جی، مگر یہ ایک طریقہ ہمیں سمجھانے کا تھا کہ دیکھو بچوں کو اپنے سے قریب کرو، اتنا مانوس کرو کہ اپنی ہر بات تم سے کہہ دیں، جب ہر بات کہیں گے تو تمہیں اصلاح کرنے کا موقع ملے گا کہ دیکھو بیٹا یہ بات جو تم نے کہی مناسب نہیں ہے، یہ بات نہیں کرو، ایسے بات کرو، اور انہیں جو بات سمجھائیں تو اس میں ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ خیال رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے نہیں بات کی جائے، وہ دین کا جو پیغام ہے وہ بھی مسخ شدہ حالت میں پہنچ رہا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت و دانائی کے ساتھ بات کرو، سبحان اللہ، والموعظۃ الحسنہ، بہت ہی پیاری خوشنما نصیحت کے ساتھ بات کرو۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے بچوں کے ساتھ کھیل کر، بچوں کے ساتھ وقت گزار کر، ان کو مجمع میں لے جا کر ہمیں سمجھایا کہ بچوں کو اپنے سے قریب کرو ٹھیک، تاکہ ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو اور تم جس دین کے پابند ہو وہ ان کے ذہن میں اتار سکو محبت اور شفقت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے لیے جیسے کہ پہلے بات یہ ہوئی کہ والدین کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ انتہائی۔ اگر میں بحیثیت باپ اگر گھر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اپنے دوستوں کی غیبت کر رہا ہوں،
اپنے عزیزوں کی، اپنے کزنز کی، اپنے اہل خاندان کی، تو بچہ سن رہا ہے میری باتیں۔ یقیناً۔ اگر میری بیوی فون پر بات کر رہی ہے، کسی کی غیبت کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، یا وہ جو گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں جھڑک رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور عجیب خوف کا ماحول، یا شوہر ایک آمرانہ انداز میں گھر میں کام کر رہا ہے، یا بیوی کو وہ چیخ کے بلا رہا ہے، شور مچا رہا ہے، گھر کا ماحول تباہ ہو رہا ہے، میری اور آپ کی بیٹی مستقبل کی ماں ہے، میرا اور آپ کا بیٹا مستقبل کا باپ ہے۔ تو اگر میں شاؤٹ کر کے بیوی کو بلا رہا ہوں تو بچے کے علم میں یہ بات آ رہی ہے کہ اچھا شاؤٹ کر بیوی کو شاؤٹ کر کے بلایا جا سکتا ہے، یہ میری ماں کو میرا باپ چیخ کر بلا رہا ہے کہ ادھر آؤ، یہ کام کرو۔ تو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ایک نمونہ بننا چاہیے، جی بچے کو معلوم ہو، آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ اگر میری اولاد، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی اور پہ بات نہیں رکھنا، اگر یہ کہے کہ میرے باپ نے، ہمارے باپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ کامیابی ہے، قابل فخر بات ہے۔ یہی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، کہ اے اللہ میں تو آ گیا تیرے پاس، تیرے حضور پیش ہو گیا، وہاں میں اولاد نہیں چھوڑ کر آیا، میں اپنے رسول کے امتیوں کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک انویسٹمنٹ بھی ہے، اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ کہ نیک اولاد، صالح اولاد، اچھا خاندان ہمارا۔ پہلے جوائنٹ فیملیز ہوتی تھیں، اگر والدین تربیت نہیں کر سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو دادا دادی، چچا تایا وغیرہ پھوپھیاں گھر میں ہوتی تھیں۔ اب ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، اب وہ بیوی سکڑتے جا رہے ہیں، شوہر بھی جا رہا ہے جاب کرنے، بیوی بھی جا رہی ہے جاب کرنے۔ علامہ صاحب ایسے میں کون ہے مینٹور؟ کیا یہ میڈیا ہے جو میڈیا ہمیں سکھا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو قصص القرآن ہے، یہ میری ماں نے مجھے پڑھائے، پورے قصص القرآن، جو میں چھوٹا سا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا میری بیوی نے میری اولاد کو قصص القرآن سنائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ ماں باپ کی عظیم ترین ذمہ داری اولاد کو صحیح راستے پر گامزن رکھنا ہے۔ ایک حدیث ہے اور سخت حدیث ہے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ویل للآباء من اولادہم، افسوس ہے ماں باپ پر ان کی اولاد کی طرف سے۔ لوگا یا اللہ، اللہ کا رسول کیا ہو رہا؟ کہ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت میں غفلت کی ہے، وہ اولاد روز محشر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی شکایت کرے گی کہ پالنے والے انہوں نے مجھے اچھا کھانا کھلایا، اچھا لباس پہنایا، اچھی رہائش دی، میری صحت کا خیال رکھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں خود بھی حاصل کر سکتا تھا، بڑا ہوتا اچھا کھانے کھاتا، اچھا لباس پہنتا، اچھے گھر میں رہتا، لیکن انہوں نے نہ تیرا فرما بردار بنایا، نہ رسول کا اطاعت گزار بنایا۔ اللہ حضور فرماتے ہیں کہ ان کی شکایت سنی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں بچو اس دن سے کہ بیٹا اپنے باپ کی شکایت کر رہا ہو اور خدا عالم کی بارگاہ سے اس کی شکایت سنی جا رہی ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ انسان پیش نظر رکھے کہ اپنی اولاد کو اس راستے پر چلانے کی کوشش کرے جو حضور نے ہمارے لیے مقرر فرما دیا ہے، اور اس کا طریقہ بھی خود سمجھا دیا، کس طریقے سے اپنے شہزادوں کو قریب بلا کر، ان کو قریب رکھ کر، ان کے ساتھ کھیل کر، ان کے ساتھ باتیں کر کے بندگان خدا کو درس دیتے تھے کہ دیکھو اپنی اولاد کو جتنا قریب کرو گے اتنی ان کے دل میں ہماری محبت کو راسخ کر سکو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نواسے اور بیٹی کے ساتھ کیا شفقت، کیا محبت، اور یہ ام ابیہا کیا ہے؟ یہ ام حبیبہ ذرا واضح کر دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ترمذی کے الفاظ ہیں جامع ترمذی کے صحیح ستہ میں، کلما جاءت فاطمۃ قام لها رسول اللہ مرحبا مرحبا، جب بھی شہزادی تشریف لاتی تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، مرحبا کہتے تھے، اجلسہ فی مجلس سے اپنی مخصوص جگہ بٹھاتے تھے۔ یہ جو ہے نا فاطمۃ ام ابیہا، اس کی ایک بڑی عجیب داستان ہے کہ جب سن 10 بعثت میں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا دنیا سے چلی گئیں، تو اب گھر میں کوئی نہیں تھا، باہر پیغمبر ہیں، گھر میں بیٹی جناب فاطمہ گمسن ہے۔ پیغمبر باہر جاتے ہیں، کوئی پتھر مار دیتا ہے، کوئی کانٹے بچھا دیتا ہے، کوئی اور لغویت کر دیتا ہے۔ گھر میں آتے تھے، جناب سیدہ زخم کو دھوتی تھی، صفائی کرتی تھی اور باتیں کرتی تھی۔ اے بابا پریشان نہ ہو، آپ کا دن غالب رہے گا، بابا یہ لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، بابا آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے پیغمبر کی دلجوئی کرتے تھیں جیسے ماں اپنے بچے کی کرتی ہے۔ اللہ اس سے حضور فرمایا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، اس وقت میرے لیے فاطمہ میری ماں کی حیثیت سے تھی، کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سنبھالتی ہے، فاطمہ مجھے سنبھالتی تھیں، میرے مرہم دھو رہی ہیں، میرے جسم کو پاک کر رہی ہیں، صاف کر رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں، دین کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ آپ کا دین غالب رہے گا، یہ دشمن آپ کے نابود ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ شہزادی نے کہا تھا، دشمن نابود ہوئے، دین مصطفیٰ غالب آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ بیٹی کی تکریم کیسے ہوتی ہے۔ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں، پہلا کام آپ تعلیم کر دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی فیملیز کو محفوظ بنانے کے لیے۔ پہلا کام یہی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت کو راسخ کریں، قرآن سے قریب کریں، پیغمبر اسلام کے ارشادات ان کے دل میں اتاریں۔ کچھ وقت روزانہ تو آپ نے بات کی، وہ بڑی اچھی بات ہے کہ مثلا کھانا ایک وقت کم سب ساتھ کھائیں اور اس کھانے کے دوران کچھ نہ کچھ سمجھاتے رہیں، اور مگر ہفتے میں ایک دن ضرور ان کے ساتھ ایک مخصوص نشست رکھیں، ٹھیک، جس میں بیوی بھی، بچی بیٹی بیٹی ہے، بیٹا ہے بیٹا ہے، ان کو دستور سمجھائیں کہ سرکار دو عالم ہمارے لیے کیسی زندگی چاہتے ہیں، اللہ اکبر صلی اللہ ہم علیہ اپنے دن کا آغاز کس طرح سے کریں، دفتر جائیں، ہم دفتر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، ہم کالج میں جا رہے ہیں، کالج میں اساتذہ کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، ہم کہیں پڑھانے جا رہے ہیں تو جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان سے ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، جس دفتر میں کام کر رہے ہیں دفتر کے ساتھیوں کا ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ باتیں اگر دوستانہ ماحول میں ہفتے میں کم از کم ایک دن اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن ہوگا اور وہ یہی تعلیمات اپنی آنے والی اولاد تک منتقل کر سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ خیر کا تسلسل جاری رہے گا۔ علامہ صاحب بہت شکر گزار آپ کا، بڑا ممنون۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھیں۔ خواتین و حضرات، مسلمان گھرانہ کیسا ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا ذکر علامہ صاحب نے فرمایا۔ ہمارے لیے روشنی، ہدایت، رہنمائی کا ذریعہ ہے وہ گھرانہ۔ خواتین و حضرات، یہ گفتگو محض گفتگو نہیں ہے، یہ عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر عمل پیرا نہیں ہوتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ عمل کا تقاضا کرتی ہیں تمام باتیں جو علامہ صاحب نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ ایک نیا موضوع اور ایک نیا مہمان ہمارے ساتھ کل ہوں گے اور ہم پھر کسی نئے موضوع پر سیکھیں گے ان سے۔ خدا حافظ۔